آپ سے اپنی پرسنل بات کروں تو مجھے بائبل مقدس کے ہر صفحے میں، بائبل مقدس کی ہر کتاب میں یسوع مسیح کی الوہیت اور خدائے ثالوث نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تعلیم کو سیکھنا شروع کریں، ایک بنیادی بات آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا عقیدہ، میری تعلیم درست ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں ان کو تعلیم سے غرض نہیں ہے، نہ ان کو تعلیم سے واسطہ ہے، نہ غرض ہے، نہ ان کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں، اور نہ وہ دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرا کیا مانتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پر جو واقعی خدا کے کلام کے تابع ہیں، جو بائبل کو الہام سمجھتے ہیں اور جو خدا کے کلام کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اصول میں سٹارٹنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صرف کہہ دینے سے، میرے کہہ دینے سے میرا عقیدہ درست نہیں مانا جائے گا۔ کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں، کسوٹی ہے، ترازو ہے جس میں تولا جائے گا۔ درست عقیدہ وہ ہے جو پوری بائبل مقدس کی ساری 66 کتابوں ہر جگہ سے ثابت ہو، وہ درست تعلیم ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری تعلیم درست ہے اور اس نے اس کو ایک حصے سے ڈیزائن کیا ہے، ایک جگہ سے بنایا ہے، اور وہ تعلیم جب کسی دوسرے ریفرنس کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے تو وہ لڑکھڑانے لگتی ہے، تو درست تعلیم، درست ٹیچنگ وہ ہے جو پوری بائبل سے ثابت ہو اور جس کی تصدیق پوری بائبل کرے۔ اور اگر ایک حصے سے تعلیم اخذ کی جائے گی تو دوسرا حصہ اس تعلیم کے انگیزڈ ہوگا، تصادم میں ہوگا، اور اس طرح سے پھر وہ تعلیم درست نہیں ٹھہرے گی۔ تو میں پہلے سیشن میں جو ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں، ویسے تو زیادہ تر یہ حوالہ وننس بلیورز پیش کرتے ہیں تثلیث کے انکار میں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ درست تعلیم وہ ہے جو پوری بائبل سے ثابت ہو، تو دیکھیں گے کہ یہ آیت، اس کا بیان تو میں آگے چل کر، اس کی تفسیر تو آگے چل کر ہوگی، لیکن میں اس کو پڑھنا چاہوں گا پہلے سیشن کے آغاز کے لیے۔ استثناء کی کتاب 6 باب، استثناء 6 باب 4 آیت خدا کے کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ایک اور ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے موبائلوں کو ایک دفعہ چیک کریں، موبائلز کو، کیا وہ سائلنٹ موڈ پر ہیں؟ ان کو پلیز ذرا سائلنٹ کر لیجئے۔ کئی بار غلطی سے میں نے اپنا بھی چیک کر لی ہے، اور آپ بھی ذرا اپنے موبائل چیک کر لیجئے۔ یہ جو ریفرنس میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، یہ اپنے آپ کو توحیدی مسیحی کہنے والے وننس بلیورز یا اونلی جیزس تثلیث کے انکار میں یہ ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں بائبل میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو تفصیلی بات تو آگے چل کر ہوگی، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ یہ ریفرنس اقانیم کے انکار کے لیے پیش نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ 14ویں آیت دیکھیں، میں اس میں سے، بلکہ آپ 11ویں سے شروع کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال 14ویں پڑھتا ہوں۔ تم اور معبودوں کی، یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں، پیروی نہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب خدا کو واحد کہا گیا، خداوند ہمارا خدا
ہی خداوند ہے، تو یہ تثلیث کے اقانیم کا انکار کرنے کے لیے یہ ریفرنس استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بتوں کے انگیسٹ، غیر معبودوں کے خلاف، غیر معبودوں کے انکار، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ خدا غیر معبودوں کے مقابلے میں اپنی وحدت کو پیش کرتا ہے، پر اس سے تثلیث کا انکار ہرگز پاسبل اور ممکن نہیں۔ اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تثلیث، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توحید کے منکر ہیں۔ بائبل مقدس شروع میں نے آپ کو بتایا کہ درست تعلیم وہ ہے جس کو جو پوری بائبل سے ثابت ہو۔ بائبل خدا کے واحد ہونے کی بھی بات کرتی ہے، اور وہی بائبل خدا کے ثالوث ہونے کی بھی بات کرتی ہے۔ تثلیث ایسی تعلیم نہیں ہے جس میں ہم توحید کو چھوڑتے ہیں، بلکہ تثلیث ہی وہ تعلیم ہے جس میں توحید کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے۔ لیکن ہم وہ توحید جو توحیدی مسیحی فرقے مانتے ہیں، توحید محضہ، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن جو توحید بائبل کی ہے، وحدت جو بائبل کی ہے، تو یہی آج سارا دن ہم نے کرنا ہے۔ ہم اقانیم کا اس بات بھی دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایک کیسے ہیں۔ ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، جو اعتراض کیا جاتا ہے جی کرسچینٹی میں جو تثلیث کے جو عقائد ہیں جو ان کو مانتے ہیں، وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی آج ساری باتیں ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ یسایا نبی کا صحیفہ کھولیں 43واں باب 10ویں آیت، تو اس کو نوٹ کر لیجئے، میں زبانی آپ کے لیے پڑھتا جاتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ اس ریفرنس کو بھی دیا جاتا ہے تثلیث کے انکار میں کہ دیکھیں جی خدا کہہ رہا ہے مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا، میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، بلکہ یہ لفظ بھی ہے کوئی دوسرا نہیں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بھی عیسائی نبی کے صحیفے میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اسی چیپٹر کی ورس نمبر 12 کو دیکھیں، 43واں باب ورس نمبر 12 کو دیکھیں، یہ میں نے 10ویں آیت پڑھی ہے، 11ویں چھوڑ کر 12ویں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، وہاں اجنبی معبودوں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ میں اس میں سے کوئی خاص بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں آ جائیں 8واں باب اس کی 4تھی آیت، تو لکھا ہے پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ میں نے 3 حوالہ جات آپ کے لیے پڑھے ہیں، پر تینوں کا جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جب خدا اپنے آپ کو ایک کہہ رہا ہے تو یہ اقانیم کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس ایک میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ خدا کی وحدت مکمل نہیں ہوتی اگر ہم باپ، بیٹے اور پاک روح کا یقین نہ کریں۔ یہاں جب لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اس ایک میں باپ، بیٹا اور پاک روح شامل ہیں۔ اور جب ہم نے یہاں پڑھا میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، تو اس خدا، یہ جو خدا خود کو ایک کہہ رہا ہے، اس میں باپ، بیٹا اور پاک روح شامل ہیں۔ تینوں حوالہ جات میں یہ پیسیوں دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے سبب سے اور طوالت کے ڈر سے صرف چند حوالہ جات آپ کو ایک فلیور دینے کے لیے کہ ایسی ورسز کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ تینوں ریفرنسز میں دیکھیے اقانیم کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر خدا غیر معبودوں کی نفی کر رہا ہے۔ میں خدا ہوں، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، بائبل کا جو خدا ہے وہ ہے ہی ٹرائیون، وہ ہے ہی ثالوث۔ تو ان حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے جو پڑھے ہیں، اسی چیپٹر میں چند آیات آگے یا چند آیات پیچھے آپ کو یہ ملے گا کہ جب خدا نے کہا میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، تو اقانیم کے انکار کے لیے میں نے آپ کو انٹروڈکشن نہیں کروایا لفظ اقنوم کا، تو ہو سکتا ہے کچھ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے یہ لفظ مشکل ہو۔ تو لفظ اقنوم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جی شخص، پرسن۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کی بھی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ثالوث ہے،
تو اس کا بھی توازن بائبل مقدس میں موجود ہے. کس طرح سے؟ اور میں آپ سب کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور تعلیم پوری بائبل کو بیلنس نہیں کر سکتی. کسی کو اگر ایسا لگتا ہے تو وہ چند چیزوں کو ذرا اپلائی کر کے دیکھ لے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ تثلیث کے علاوہ پوری بائبل کو کوئی اور تعلیم، کوئی اور عقیدہ بیلنس نہیں کر سکتا. جو 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اس میں سے صرف میں نے ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ جب خدا کو بائبل ایک کہتی ہے تو اس ایک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے 2 اقانیم کا خدا انکار کر رہے ہیں. باپ خود کو خدا کہہ رہے ہیں اور بیٹے اور روح کو اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ جو ریفرنسز ہیں یہ غیر معبودوں کے انکار کے لیے ہیں، بتوں کے انکار کے لیے ہیں، اور ان کا اطلاق تثلیث کے اقانیم کے انکار کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اقنوم عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شخص. تو ہمارے پاس جو بائبل مقدس کی ٹیچنگ ہے، خدا ایک ہے کیونکہ اس کی ذات، اس کی بینگ، اس کا سبسٹنس، اس کا جوہر ایک ہے. آنٹولوجیکلی خدا ایک ہے، اور اس ایک ذات، ایک جوہر، ایک اصل، ایک بینگ میں 3 پرسنز ہیں. اب کوئی سوال کرے کہ یہ 3 ہیں تو پھر 3 خدا، تو 3 خدا نہیں ہیں. میں نے کہا 3 اقانیم، 3 پرسنز. اور یہ ایک کیسے ہیں؟ تثلیث ایسی تعلیم ہے جس میں آپ خدا کو ہر لمحہ واحد مانتے ہیں، اور جب آپ خدا کو واحد مانتے ہیں اسی لمحہ اس واحد خدا میں 3 اقانیم کو آپ کو ماننا پڑتا ہے. اور میرے پاس اگر کسی کو یہ مشکل لگتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، 2 حل نہیں ہے. وہ حل پتہ کیا ہے؟ کوئی اس بائبل کا انکار کر دے، یہ اس کے لیے پھر آسانی ہو سکتی. پر اگر کچھ سمجھے کہ میں بائبل کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ الہام ہے، تو پھر تثلیث بھی آپ نہیں چھوڑ سکیں گے، ٹرائیون کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکیں گے، کیونکہ یہ بائبل مقدس سے ثابت ہوتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تو تضاد ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ خدا جس اعتبار سے واحد ہے وہ اسی اعتبار سے ثالوث ہے. مثال دیتا ہوں میں اس کو سمجھانے کے لیے. مثلا اگر ہم کہیں کہ خدا ایک شخص ہے، پھر ہم کہیں کہ خدا 3 اشخاص ہیں، تو یہ تضاد ہوگا. یہ اعتراض ہے کن کا؟ جو تثلیث کے منکر ہیں، جو تثلیث کے خلاف الگ سے کچھ مانتے ہیں. ان کا اعتراض کیا ہے کہ یہ تو تضاد ہے کہ اگر ہم کہیں کہ خدا ایک شخص ہے اور پھر ہم کہیں کہ نہیں خدا 3 اشخاص ہیں، تو یہ تو تضاد ہے، یا وہ ایک شخص ہے یا وہ 3 اشخاص ہیں. تو دراصل یہ ان کی غلط فہمی ہے اور نہ سمجھنے کے سبب سے یہ اعتراض کیا گیا. جس اعتبار سے ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، ہم اسی اعتبار سے خدا کو ثالوث نہیں کہتے. جس اعتبار سے ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، اس اعتبار، اس زاویے، اس اینگل کے علاوہ ہم اور اعتبار اور اینگل سے اس کو ثالوث کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، تو ہم خدا کی ذات کی بات کرتے ہیں. مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ جو کچھ ٹرمز ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنے میں بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. میں نے لفظ ذات بولا ہے، ہمیں پتہ ہے ذات کا مطلب ہے جی بھٹی، کھوکھر، مٹو. سارے ہی بیٹھے ہو نا جی، مٹو، کھوکھر، گل. ہاں جی، گل پیچھے بہن نے ہاتھ اٹھایا ہے. ذات کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ کاسٹ سسٹم جو ہے، ہمارے جو قبیلے ہیں یا جو بھی خاندانی سسٹم ہے، جب ہم ادب میں ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سبسٹینس، جوہر، اصل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو جس اعتبار سے خدا ایک ہے وہ ذات کا اعتبار ہے. خدا اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، یعنی کئی چیزیں مکس ہو کر خدا نہیں بنا. خدا ایک ہے اور اس کی ذات، اس کا جوہر ایک ہے. لیکن جب ہم خدا کو ثالوث کہتے ہیں تو ہم اس کو 3 ذاتیں نہیں کہہ رہے،
ہم اور الگ اعتبار سے اس کو ثالوث کہتے ہیں، یعنی اس ایک ذات میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں پر بہت سارے اشخاص بیٹھے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی اصل کیا ہے، میں بھی انسان، آپ میری ذات بھی انسانی ذات، آپ کی ذات بھی انسانی ذات، جتنے ہم ہیں، جتنے ہیں 100 150 200 جتنے لوگ ہیں، ہم سب کی ذات کیا ہے جی؟ انسانی ذات، اور وہ ایک ہے۔ جو انسانی ذات میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے۔ ایک آدم سے ہمارا سلسلہ آگے بڑھا، اس کو کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے ایک ہونا، اصل کے اعتبار سے ایک ہونا۔ کبھی کوئی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، اس کی انسانیت دوسرے سے الگ نہیں ہوتی۔ جو بشریت ایک انسان کے پاس ہے وہی دوسرے کے پاس ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں اونٹولوجیکلی ایک ہونا، ذات کے اعتبار سے ایک ہونا، جوہر کے اعتبار سے ایک ہونا، اصل کے اعتبار سے ایک ہونا۔ لیکن آپ کی پرسنالٹی، میں الگ پرسن ہوں اور آپ جتنے یہاں پر ہیں آپ سب الگ الگ پرسنالٹیز ہیں، پرسن الگ الگ ہیں پر ذات انسانیت سب میں ایک ہی ہے، کامن ہے۔ اسی طرح سے یہ میں مثال دے رہا ہوں اور بڑا واضح رہے، کوئی بھی انالوجی مکمل طور پر خدا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، صرف ہم ہیلپ لیتے ہیں تاکہ ہم کانسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ کئی دفعہ انڈے کی مثال دی جاتی ہے، برف کی مثال دی جاتی ہے، سورج کی مثال دی جاتی ہے، اور شیمروک ایک لیف ہے، ایک درخت ہے، اس کا پتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ تمام جو انالوجیز ہیں یہ صرف ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، لیکن لامحدود خدا کا مکمل طور پر ادراک کسی بھی مثال سے پاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جیسے بشری ذات ایک ہے اور اس میں بہت سارے انسان ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی پرسنالٹی رکھتا ہے، اسی طرح خدا کی جو ذات ہے وہ ایک ہے، پر اس ایک ذات میں 3 اشخاص ہیں، 3 اقنوم ہیں، اور یہ ٹیچنگ، یہ تعلیم ہم نے ڈیزائن نہیں کی، یہ کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ترتلیان نے گھڑی، کونسلز نے گھڑی، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر جی یہ تثلیث کی تعلیم پہلے بابلیوں کے پاس تھی، پھر مصریوں کے پاس تھی، اور پھر وہاں سے کرسچینٹی نے اڈاپٹ کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اعتراض کیا تھا؟ اگر ہم خدا کو ایک اعتبار سے واحد کہیں اور پھر اسی اعتبار سے خدا کو ثالوث کہیں تو یہ تضاد ہوگا، اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے تو یہ واقعی تضاد ہوتا، پر ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ ہم خدا کو واحد ڈفرنٹ اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی ذات کے اعتبار سے، اور ہم خدا کو ثالوث اللہ کے اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی اقانیم کی کثرت کے اعتبار سے ہم خدا کو ثالوث کہتے ہیں۔ آپ نے 3 لفظ باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ، بیٹا اور پاک روح، یہ ہر مسیحی بچپن میں ان الفاظ کو سنتا ہے، باپ، بیٹا اور پاک روح۔ اور ان باپ، بیٹا اور پاک روح کو مسیحی حلقوں میں مینلی اگر ہم سب ڈویژن کریں تو یہ کافی اس میں فرقے بن جائیں گے، لیکن مینلی 2 طریقوں سے مانا جاتا ہے باپ، بیٹے اور پاک روح کو۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ باپ خود ہی بیٹا بن کر آ گیا اور بیٹا بعد میں خود ہی روح القدس بن کر آ گیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ون بینگ ون پرسن، ایک ذات ایک شخص۔ اس کے لیے آپ لکھ لیں ون پرسن، ون بینگ ون پرسن، ایک ذات ایک شخص۔ اور اس کو کہا جاتا ہے یونیٹیرین مونوتھیزم، جس کو ہم عام طور پر اپنے آپ کو وہ توحیدی مسیحی کہتے ہیں۔ اور اصل جو ٹیچنگ ہے اس کو 3 موڈز تھیوری کہا جاتا ہے۔ اصل یونیٹیرین کی جو تعلیم ہے یہ ہے، خدا ایک ذات ہے، ایک ہی شخص ہے، پہلے وہ باپ تھا، پھر وہ بیٹا بن کر آ گیا، اور پھر وہ گیا اور بیٹا خود پاک روح بن کر آ گیا۔ ایک شخص 3 روپ دھارتا ہے،
پہلے باپ کا روح، پھر بیٹے کا روح، پھر روح القدس کا روح۔ اور جب ہم تثلیثیوں نے اس ٹیچنگ کو کویسچن کیا، سوال اٹھائے، تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، باپ الگ ہے اور بیٹا الگ ہے۔ پھر کس ٹریپ میں پھنس گئے؟ اگر باپ الگ ہے اور بیٹا الگ ہے تو پھر تو ان کی توحید جاتی رہی۔ پھر کیا پلسیٹا مارا، پھر کہنے لگے اچھا باپ الگ ہے بیٹا الگ ہے، باپ تو خدا ہے پر بیٹا خدا نہیں ہے۔ ریسنٹلی میری کسی شخص سے کراچی میں بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا پھر بیٹا ہے کیا؟ اور جواب کیا؟ بیٹا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بھائی بیٹا ہے کیا؟ اس کی کوئی اصل ہوگی، اس کا کوئی جوہر سا ہے کیا وہ؟ کہنے لگی جی بیٹا باڈی ہے، صرف باڈی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بیٹا جب باپ سے بات کرتا ہے تو کہنے لگے کہ باپ اندر ہے اور یہ جو باڈی ہے جو نظر آتی ہے یہ اندر والے شخص سے بات کرتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرح لاجیکل لگتا ہے کہ ایک باڈی پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ یسوع مسیح نے جیسے کہ ریڈ لیٹرز بائبل ہے، اس میں یسوع مسیح نے جہاں جہاں جو کچھ کہا وہ ریڈ انک سے لکھا گیا ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے یا کیسے آپ ٹریس کریں گے کہ جہاں جہاں جیزس کرائسٹ نے بات کی وہ باڈی بول رہی تھی یا اس باڈی کے اندر جو شخص رہ رہا تھا یعنی باپ وہ بات کر رہا تھا؟ کتنی عجیب سی یہ ٹیچنگ ہے کہ وہ اور خالی باڈی کیسے بات کر سکتی ہے؟ تو بہرحال ہمیں ان کی اس بیوقوفی کی باتوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا، لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھیوری تھی، 3 موڈس تھیوری، پہلے باپ پھر بیٹا پھر روح القدس، یہ آج آپ کو بہت کم سننے کو ملے گی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تعلیم کتنی کھوکھلی تھی۔ جب اس کے اوپر سوال کیے گئے اور بائبل مقدس میں سے حوالہ جات نکالے گئے، پنجاب میں گجرانوالہ میں ایک ڈبیٹ ہوئی، ان کا ڈاکٹر یوسف ان کا نام ہے، تو سیکنڈ ڈبیٹ میں انہوں نے کہا، کہنے لگے جی اس میں سے 65 آیات جو ہیں وہ اصلی نہیں۔ روز بائبل اٹھانے والا، بشپ بائبل کی منادی کرنے والا، کچھ پرانے عہد نامہ میں اصلی نہیں ہے، اور اس نے کچھ اپنے مسلم دوست بھی اسکالرز بھی بلائے ہوئے تھے اس ڈبیٹ میں، تو اس نے یہ بات کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اپنے عقیدے کو بائبل سے ثابت نہیں کر سکے تو پھر بائبل پر اٹیک کیا اور کہا کہ بائبل ہی اصل حالت میں نہیں۔ اگر میرے آپ اندر کی حالت دیکھیں، میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اس تعلیم کا قائل نہیں ہے، میں خدا کے حضور آپ کی جانوں اور روحوں کی 100% ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ اگر اس ٹیچنگ کی وجہ سے آپ تباہ ہوئے، ہاں کسی کے کرتوت ایسے ہو تو وہ کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس ٹیچنگ کی وجہ سے کوئی تباہ ہوا تو میں اس بات کو خدا کے حضور ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ میرے کو آپ کا خون میری گردن پر۔ یہ اتنی واضح تعلیم ہے، اتنی کلیئر ٹیچنگ ہے، اتنی یہ بائبل مقدس سے ثابت ہے، صرف ہم مسیحیوں نے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں کیا۔ ہوں کیڑا سمجھے کیڑا بھائی جی چھڈو پرا کچھ گلاں جڑیاں نے وہ پادریاں واسطے، ہوں کدے کول اتنا ٹائم ہے بھائی؟ آپ ٹیچنگ، آپ نے بچوں کو تثلیث کی ٹیچنگ دے، آپ کے بچے ذہین ترین بچے ہوں گے۔ یہ اس تعلیم کا ڈیزائن ایسا ہے، اس میں حکمت ایسی ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہی ہے، کیونکہ خدا کی جو نیچر ہے وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ آپ کے لیے وہ اپنی فطرت کو امینڈ نہیں کرے گا، جیسا وہ ہے آپ کو اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسی طرح سے سمجھنا ہے۔ 2 طریقوں سے مانا جاتا ہے، باپ خود بیٹا اور بن کر آ گیا، بیٹا پھر روح القدس بن کر آ گیا، اور اسی طرح سے دوسرا طریقہ ہے باپ بیٹا اور پاک روح۔ اس طریقے کا نام ہے 1 being 3 persons، اور وہ تینوں جو پرسنز ہیں وہ آپس میں متفرق ہیں، ڈسٹنکٹ ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے دوسرا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینیٹیرین مونوتھیزم۔ اور آپ کو اس بات کو بھی جاننا ہوگا کہ کرسچینٹی کو کبھی بھی، کرسچنس کو کبھی بھی جو پولیتھیزم ہے، جو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر یہ کبھی بھی یہ الزام نہیں ہے، بلکہ 3 بڑے مذاہب کو مونوتھیزم بلیف رکھنے والے مذاہب کہا جاتا ہے، مونوتھیسٹ کہا جاتا ہے، اسلام کو، یہودیت کو اور کرسچنس کو۔ لیکن ہمارے پاس جو خدا کی وحدت ہے
اس میں کثرت پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ سو انٹروڈکٹری اس ٹائم میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تثلیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو چھوڑتے ہیں، ہم بائبل کی جو توحید ہے اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ تثلیث جو ہے یہ توحید کی وضاحت ہے۔ جو توحید بائبلی توحید ہے اس کی وضاحت کا نام ہے تثلیث، اور تثلیث توحید کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان تعلیموں کے خلاف ضرور ہے جو سو کالڈ توحیدیں لوگ مانتے ہیں، توحیدی اپنے عقائد بنا کر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بھی ہے، ان سے برعکس بھی ہے، اور ان کو ملیا میٹ بھی کرتی ہے۔ سو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں کون سا طریقہ جو ہے وہ درست ہے۔ دو طریقے میں نے انٹروڈیوس کروائے، اور یہ میجر کلاسیفیکیشن ہے خدا کے تعلق سے۔ باپ خود بیٹا، اور بیٹا پھر خود ایک ہی پرسن ہے، وہ روپ دھارتا ہے، اور کسی طرح سے الزام دیتے ہیں ہمیں کہ جی آپ کی تثلیث بابلیوں سے آئی ہے، اس کا بھی میں جواب دوں گا، بابلیوں سے آئی ہے، ہندوؤں سے آئی ہے، لیکن یہ جو مان رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جو ہندوؤں میں وشنو، شیوا، اور تیسرا نام ہے برہما۔ میں چیک کر لیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو۔ تو ایگزیکٹلی جو ان کے ہاں کانسیپٹ ہے کہ وہ روپ دھارتا ہے، شیوا، وشنو، برہما، صحیح میں نے بتایا آپ کو۔ تو یہ ان میں پرسن ایک ہے، وہ اتار لیتا ہے، اور وہ غیر قوموں کی کاپی خود کر رہے ہیں، اور الزام کس پر ہے جی؟ تثلیث پر، تثلیث والوں پر، کہ یہ غیر قوموں سے انہوں نے یہ مستعار لی ہے یا وہاں سے اڈاپٹ کی ہے۔ سو بائبل مقدس کس طرح سے ان تین اقانیم کو ماننے کے لیے ہمیں سکھاتی ہے، یہ میں نے کویسچن آپ کے لیے ریز کیا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے جی؟ باپ خود بیٹا اور بیٹا خود روح القدس، اور یہ بدعتی طریقہ ہے، اور اس کو بدعت قرار دیا گیا، اور یہ غلط ہے، اور بائبل مقدس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں یہ فیل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، باپ بیٹے سے الگ پرسن ہے، روح القدس باپ اور بیٹے سے الگ پرسن ہے، پر چونکہ الوہیت باپ کی بھی وہی ہے، بیٹے کی بھی وہی ہے، اور پاتروں کی بھی وہی ہے۔ الوہیت کے اعتبار سے بائبل کا خدا واحد ہے، اور اس ایک گاڈ ہیڈ میں تین پرسنز ہونے کے سبب سے وہ ثالوث ہے، پر ہر پرسن ایک دوسرے پرسن سے متفرق ہے۔ ایک خاص اصطلاح بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سیپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ڈسٹنکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تھیولوجین جو ہیں وہ ڈسٹنکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بیٹا باپ سے ڈسٹنکٹ ہے، الگ پرسن ہے۔ سیپریٹ میں کیا کانسیپٹ آتا ہے کہ جیسے اس کی بینگ اور اس کی پرسنالٹی تو الگ مانتے ہی ہیں، پر اس کی بینگ بھی باپ کی بینگ الگ ہے، یعنی جوہر الگ ہے، بیٹے کا جوہر الگ ہے، اور روح القدس کا جوہر الگ ہے۔ ڈسٹنکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹنکشن میں ہر وقت، اب ڈسٹنکشن کا کانسیپٹ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں جی۔ ایک سیکنڈ، یہ چیز سب کو نظر آ رہا ہے؟ کتنے پیپر ہیں یہ؟ اب اس میں فولڈز کتنے ہیں؟ یہ جو پہلا ہے یہ خود ہی دوسرا ہے یا دوسرا الگ ہے؟ یہ ایک، یہ دو، اور یہ اٹ از کالڈ ڈسٹنکشن۔ آپ کو یہ ایک بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو ایک طے دوسری سے، یا اس کو کالم کہہ لیں یا طے کہہ لیں، ایک دوسری سے الگ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ہر وقت خدا واحد ہے، اور ہر وقت اس واحد ذات میں تین اقانیم ہیں، اور خدا کی ساتھ، خدا کی نیچر، خدا کی ماہیت ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کے پاس باپ نہیں اس کے پاس، اور جس کے پاس بیٹا نہیں
اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ سمجھیے گا، ہم بعض بات دیکھے بغیر، سوچے بغیر، جانے بغیر اکٹھا منسٹری ورک کرتے ہیں بدعتی فرقوں کے ساتھ اکٹھا. یہ خیر میں نے آخری سیشن میں باتیں کرنی ہے. اکٹھا منسٹری ورک کرتے ہیں جی. خدا محبت ہے، یہ بھی خدا کے لوگ ہیں بھائی. جن کے پاس خدا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ آپ مل کر خدا کا کام اکٹھے کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا اس کے پاس ہے جو ٹرائیون کو مانتا ہے. جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے. تو یہ اگلے سیشن میں پاسٹر جوید اسلم صاحب تینوں اقانیم کی الوہیت پر بات کریں گے. تو ابھی جو اقانیم کے یہ بائبل مقدس میں جو اس بات ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ڈسٹنکشن اور سیپریشن اس کے اوپر بھی بات کی گئی. گو کہ یہ جو ریفرنس میں پڑھنے لگا ہوں یہ خود ایک کمپلیٹ سیشن ہے. بیپٹزمل فارمولا میں آپ کی خدمت میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک ریفرنس ہے ہمارے پاس. متی رسول کی انجیل 28واں باب 19ویں آیت. ان کو بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور 4 حوالہ جات ہیں امام کی کتاب میں جس میں یسوع نام کے بپتسمے کا ذکر ہے. اور گجرانوالہ میں ہی ڈبیٹ ہوئی. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے ذکر کرنا اچھا لگ رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو جس تعلیم کو زیادہ حوالوں کی سپورٹ ہو اس کو ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے. پر یقین کیجئے وہ شخص ذرا بھی اپنی بات کو بائبل مقدس میں سے ثابت نہیں کر سکتا. زیادہ سخت لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا ان کے لیے ان کی ایج کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن یہ ایک ریفرنس جو ہے میں صرف ہنٹ آپ کو دیتا ہوں. جو یسوع نام کا بپتسمہ ہے وہ اللہ کا بپتسمہ نہیں ہے. جو بپتسمہ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام، آج کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، جو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے اس بپتسمے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے یسوع نام کا بپتسمہ. اور اس کی ریزنز ہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کی وجوہات ہیں. تو حوالہ کیا ہے جی؟ باپ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اس ریفرنس میں یونانی زبان میں جو ٹاؤ حرف تخصیص جو ٹاؤ استعمال ہوا ہے 3 ٹائمز استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ گرامر کو سمجھتے ہیں تو کسی ایک آیت میں، ایک جملے میں 3 بار حرف تخصیص کا استعمال ہونا یہ ایک سے زائد جو اشخاص ہیں ان کی تصدیق ہے. ہے کیا؟ in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 3 بار آرٹیکل استعمال ہوا ہے اور پھر بیچ میں اینڈ استعمال ہوا ہے جو ایک کو دوسرے سے الگ ظاہر کرتا ہے. تو یہاں اس آیت میں ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ذکر ملتا ہے. اور اب آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو ماننے کا دوسرا طریقہ کیا ہے. اور ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. بائبل مقدس میں خدا کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، میں، تو اور وہ. میں فرسٹ پرسن پروناؤن، تو سیکنڈ پرسن پروناؤن، وہ تھرڈ پرسن پروناؤن. یہ جو ضمیریں ہیں میں، تو اور وہ، صرف یوحنا کی انجیل کو لے لیں. بیٹا خود کو میں کہتا ہے اور باپ کو کیا کہتا ہے؟ تو جو آسمان پر ہے. اور روح القدس کو کیا کہتا ہے؟ وہ روح القدس، وہ دوسرا مددگار. یہ کس گرامر سے یا کس ادب سے آپ ثابت کریں گے؟ ایک پرسن ہے، وہ خود باپ ہے، خود بیٹا ہے، خود روح القدس ہے. یا وہ میں ہو سکتا ہے، یا وہ تو ہو سکتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے. وہ میں، تو اور وہ تینوں ضمیریں اس ایک کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. تو بائبل مقدس میں
بیٹا خود کو میں کہتا ہے، اسپیکنگ پرسنالٹی، باپ کو تو کہتا ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، جس کو ایڈریس کر رہا ہے، اور جس کے لیے بات ہو رہی ہے اس کو وہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں آپ کو یہ ہر جگہ سے ملے گا. کسی اونلی جیسس بندے سے پوچھا گیا کہ بھائی جی یہ کیا ہے، تو کہنے لگے چھوڑیں جناب، خدا جو ہے وہ گرامر سے بڑا ہے. تو جب کوئی آپ سے یہ کہہ دے خدا گرامر سے بڑا ہے، دو باتیں یاد رکھیے. جب آپ کو کوئی ایسا کو آنسر دے کہ جی دیکھیں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور وہ پانی سے اوپر آیا، بیٹا بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے باپ کی، باپ ہی ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے نا، یہ میرا پیارا بیٹا کہنے والا باپ ہی ہو سکتا ہے. اور روح القدس کبوتر کی صورت میں آ کر ٹھہرتا ہے. تو اس کو پوچھا گیا کہ یونیٹیرین مونوتھیزم جو مانتے تھے کہ باپ تو اب بیٹا بن کر بیپتسمہ لے رہے ہیں، وہ باپ ہی ہے نا، اس باڈی میں باپ ہے، وہ تو اب بیٹا بن کر آ چکا ہے، اتوں آواز کی دی آئی سی، اوپر سے آواز کس کی آئی تھی؟ تو آپ کو پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا خدا قادر مطلق ہے تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جب وہ آپ کو یہ جواب دے دلیل کی بجائے، تو بھائی اگر یہی جواب ہے تو پھر 1-3 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر خدا قادر ہے اور یہی آپ کے پاس آنسر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر 1-3 بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر اس کا قادر مطلق ہونا سٹاپ کیسے ہو گیا؟ اور بہرحال یہ آپ کو سننے کو ملے گا. اور جب آپ ایسا آنسر سنیں تو پھر سمجھیں اس بندے کے پاس اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ طریقہ درست ہے کہ پہلے باپ پھر بیٹا اور پھر روح القدس، تو پھر ہمیں ان حوالہ جات کی طرف ذرا دھیان دینا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 16ویں آیت، اور ساتھ آپ لکھیے یسایہ 40:9. یسایہ 40:9 میں لکھا ہے، یہ میں اختصار کے لیے کچھ تقاضوں کو بائی پاس کر رہا ہوں کہ میں پراپر کہوں. یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب آیت نمبر 9 شارٹ اور مختصر کرنے کے لیے تاکہ وقت بچایا جا سکے. یسایہ 40:9 میں لکھا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں. اور یونیٹیرین فارمولے کے مطابق باپ خود بیٹا بن کر آ گیا، اور جب وہ نیچے آیا تو یوحنا کی انجیل 8واں باب 16ویں آیت ذرا کھولیے گا، اس بیان کو پڑھتے ہیں کھول کر. یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 16ویں آیت، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں. ادیسی تو کہہ رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں. یہ میں تثلیث کے زاویے سے بات بھی کر رہا ہوں. میں بدعتی فرقے جو ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ خدا جو ہے وہ خود پہلے باپ تھا اور پھر بیٹا بن کر آ گیا. جب باپ تھا تو یسایہ نبی بھی ہم نے دیکھا 40:9 میں کہ اس نے کہا کہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں. اور جب وہ بیٹا بن کر آ گیا شخص تو وہی رہا. تو اب کیا کہہ رہا ہے جی؟ اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں ہوں، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اکیلا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زائد. پھر کتنے ہوئے؟ آگے دیکھتے ہیں. اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے. کتنے آدمی جی؟ کم از کم 2. یہاں 2 کیسے بنے؟ آگے پڑھیے. ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ باپ خود بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹا باپ سے الگ پرسن ہے. ایک میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں، یہ بیٹے کا بیان ہے، اور ایک میرا باپ میری گواہی دیتا ہے.
تو شروع میں نے کیا کہا تھا؟ درست تعلیم وہ ہے جو پوری بائبل کو کور کرے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائبل کس عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح کا خود بیان ہے. اگر اس نے یہاں پر ایکچولی وہ اگر باپ اور بیٹا دو نہیں تھے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ خداوند نے جال سازی کی ہے. پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا ان کے مطابق کلا بندہ 2 ووٹ پائے تو کی آنکھو گے جی؟ کلا بندہ 2 ووٹ پا سکتا ہے؟ اور یہ شریعت کا تقاضا تھا 2 کی گواہی. اور یسوع مسیح نے 2 کیسے ثابت کیے؟ ایک میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں. میں کہنے والا پرسن ہی ہو سکتا ہے. میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک میرا باپ میری گواہی دیتا ہے. سو باپ بیٹے سے الگ پرسن ہے پر باپ بیٹے سے الگ خدا نہیں ہے. خدا ایک ہے پر یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ ایک کس زاویے سے ہے اور وہ ثالوث کس زاویے سے ہے. آگے چلیں گے. یوحنا رسول کی انجیل 4واں باب 23ویں آیت. یہ پڑھنے کی بجائے میں زبانی بیان کر دیتا ہوں. ہم آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. کون آئے گا جی؟ ہم آئیں گے. ہم سے مراد کون ہے؟ باپ اور بیٹا. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے خداوند نے جو بات کہی میں اور باپ ایک ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم اس ایک کو سمجھے نہیں. میں اور باپ ایک ہیں. صرف آپ اس کو انگلش میں پڑھ لیں بلکہ اردو میں بھی بڑا واضح ہے. میں اور باپ ایک ہے لکھا ہے یا ہیں لکھا ہے؟ ہیں جمع کا ہوتا ہے یا واحد ہوتا ہے؟ میں اور باپ ایک ہیں. اور انگلش میں پتہ کیا ہے؟ I and father are one. ہیلپنگ ورب کیا استعمال ہوا ہے جی؟ are. I and father are one. میں اور باپ ایک ہیں. تو ہم باپ اور بیٹے کو ایک بھی مانتے ہیں کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے. اور ہم باپ اور بیٹے کو 2 بھی مانتے ہیں کیونکہ بیٹا باپ سے الگ ہے پر 2 خدا نہیں بنتے. 2 اقانیم ہیں، خدا ایک ہے. اس کے اوپر اگلے سیشن میں ان کی جو آنٹولوجیکل یونٹی ہے اس کے اوپر نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے. ابھی اقانیم کے اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بائبل مقدس اقانیم کو کہاں کہاں سپورٹ کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے. یوحنا کی انجیل 15واں باب 24ویں آیت ذرا دیکھیے گا. لکھا ہے دونوں کو دیکھا دونوں سے عداوت رکھی. دنیا نے اے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے. اب بائبل کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ بائبل سکھا رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے یہ دونوں کون ہیں؟ ایک باپ ہے اور ایک. دونوں کو دیکھا. باپ اپنے کاموں سے دیکھا گیا اور بیٹا تو دنیا میں آ ہی چکا تھا. دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونیٹیرین فارمولا ہے کہ پہلے باپ تھا وہ خود بیٹا بن کر آ گیا اور بیٹا خود روح القدس بن کر آ گیا، وہ فیل ہوتا ہے کیونکہ بائبل مقدس 2 اشخاص کی بات کر رہی ہے باپ اور بیٹے کی بات کرتے ہوئے. آگے چلیں گے اور دیکھیں گے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہ ریفرنس بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے بچوں کو. سنڈے اسکول میں یہ پہلی 1-2 آیات جو ہے سکھائی جاتی ہیں. ابتدا میں کیا تھا جی؟ اور کلام کس کے ساتھ تھا؟ اور کلام خود کیا تھا؟ جس کے ساتھ تھا وہ بھی تھیوس. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہوں گا. کئی بار پڑھتے ہوئے یہاں پر ہی ایڈ کر دی جاتی ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. ہی اوریجنل گریک میں بھی استعمال نہیں ہوئی اور یہاں اردو میں بھی آپ کے پاس ہی استعمال. ہی سے مفہوم بھی بدل جاتا ہے تو ہی استعمال نہیں ہوئی تو آپ بھی نہیں کیجئے. زبانی میں نے خاتموں کو دیکھا ہے پڑھتے ہیں اور ہی بلا وجہ ایڈ کر لیتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی استعمال نہیں ہوا. تو کیا ہے جی؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہاں پر جو ساتھ کے لیے جو پریپوزیشن استعمال ہوا ہے وہ پروز ہے گریک میں. پروز. اور پروز ایسا پریپوزیشن ہے جو ان سائڈ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ جی میرے اندر ہو کر کوئی میرے ساتھ ہے، مجھ میں کوئی بسا ہوا ہے.
پروز ایسا پریپوزیشن ہے جس میں یو نیڈ ٹو آبجیکٹس، جس میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے سائڈ بائی سائڈ یا روبرو، آمنے سامنے. تو پروز کا یہاں پر جو گریک میں استعمال کیا گیا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے، اور کلام کیا تھا؟ خدا تھا. جس کے ساتھ ہے کلام وہ خدا، اور کلام خود بھی خدا، کیونکہ ذات اور جوہر اور الوہیت ایک ہے. کچھ حوالہ جات کھولے بغیر ہم بات کریں گے. فلپیوں کا خط ایک ریفرنس کھول کر پڑھ لیتے ہیں. فلپیوں کا خط ذرا کھولیے گا. دوسرا باب جی یہ پڑھیے، جہاں کوئی بھی پڑھنے میں ذرا مدد کرے. جہاں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، چٹی آیت کو پڑھیے گا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مطابق ہو گیا. اچھا جی، آپ کو اس آیت میں کیا نظر آ رہا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ خدا کے برابر. لفظ کیا ہے؟ خدا کے. کسی کو خدا کے برابر کہا جا رہا ہے یا برابر ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. جب آپ بات کرتے ہیں خدا کے برابر ہونے کی، تو برابری کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ میری طرف دیکھیے گا. میرے پاس یہ ایک موبائل ہے، اس کا ایک سائز ہے. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اپنے برابر ہے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ خود اپنے برابر ہے؟ تو برابری چیک کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ دوسرا، جس کو آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. تو اگر میں دوسرا موبائل ہاتھ میں لوں، ایک چھوٹا موبائل، تو آپ کو دکھاؤں کہ یہ دونوں، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ برابر ہے یا نہیں. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو، اور یہاں پر بیٹے کو خدا کہا جا رہا ہے. جو پست ہوا، چھوٹا بنا، وہ خدا کے برابر تھا. اور میں برابری کے لفظ سے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، باپ اور بیٹا دو اقنوم ہیں، ادروائز برابری چیک ہی نہیں ہو سکتی. دوسری بات، وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا. کبریا کی، اسطفنس نے کیا دیکھا تھا؟ میں خدا کا جلال اور یسوع مسیح کو باپ کی دانی طرف دیکھتا ہوں. چلیں، وہ بیٹھا لفظ بھی ہے اور کھڑا بھی ہے. آپ اسطفنس میں کھڑا ہی ہے. جی بالکل کھڑا ہی ہے. چلیں، وہ وضاحت اگلی باتیں ہیں. میرے خیال میں یہ جو دونوں لفظ ہیں، جا بیٹھا اور کھڑا ہے، یہ پوسچر ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اس کی لوکیشن بتانے کے لیے کہ اب وہ کہاں ہے. پوسچر تو بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ لینگویج ہے. ہن امریکہ جا کے بہ گیا، ٹھیک ہے جی، ہن اتنے کھلوندا نہیں. تو یہ پوسچر ظاہر کرنے کے لیے، میرے اوپینین میں، خیر جی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ اس کا مقام ظاہر کرنے کے لیے. بہرحال جی، تو بات ہو رہی ہے کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا گناہوں کو دھو کر. اگر ایک شخص ہو تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں ہیں یا اپنے بائیں ہیں. ایک ہی پرسن ہے، ون بینگ، ون پرسن. اگر یہ تھیوری ہے خدا خود ہی بیٹا ہے، تو وہ اپنے دائیں اور بائیں کا کانسیپٹ آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کو دو کی ضرورت ہے، ایک ہے اور دوسرا اس کے رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو دو اقنوم جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور ایک
چلیں ایک بات یہ کافی ہوگی، ایک بات چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ میں نے جو ریفرنس آپ کے لیے پڑھا تھا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہاں پر لفظ الوہینو استعمال ہوا ہے، ہمارا خدا الوہینو، شما یا اسرائیل، یہوے الوہینو، یہوے اخاد۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو لفظ الوہیم گرامر کے اعتبار سے پلورل ہے، جمع کا ہے، اور خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ واحد خدا کے لیے پلورل کا لفظ، جمع کا لفظ استعمال ہونا، یہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے کہ خدا کی ذات میں پلوریلٹی ہے، خدا کی ذات میں کثرت ہے، اور وہ کثرت باپ، بیٹی اور روح القدس کی کثرت ہے، اکانیمی کثرت ہے۔ تو اس ورس کو جو میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اسی آیت سے ہمیں تثلیث کا ثبوت ملتا ہے۔ تو جب الوہیم کہا گیا خدا کو، جمع کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا، تو ہمیں اکانیمی کثرت کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے چل کر اگر آپ پیدائش کی 26ویں بات، پہلے باب کی 26ویں آیت دیکھیں، تو وہاں پر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، ہم بنائیں، لفظ ہم استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ ہم الوہیم کے پلورل ہونے کی تصدیق ہے۔ لفظ الوہیم پلورل ہے، جمع کا، واحد خدا کے لیے، اور لفظ ہم اس کی تصدیق ہے کہ وہ جو کثرت ہے، باپ، بیٹا اور پاک روح، وہ آپس میں مشورت کر رہے ہیں، ہم انسان کو بنائیں۔ اب یہ کہا گیا کہ یہ جو لفظ ہم ہے، یہ جمع کے لیے نہیں ہے، یہ عزت و تکریم کے لیے ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے میجسٹی آف، آپ نے بولا ہے تو مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال جی، اس کو عزت و تکریم کے معنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک اکیلا شخص اپنے آپ کو عزت دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تکریم دے رہا ہے، ہم کہہ کر۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ بائبل مقدس میں آپ کو خدا کے علاوہ کسی بادشاہ کے لیے، یہ بائبل مقدس ہے، یہ مغلیہ دربار نہیں ہے کہ یہاں پر ایک اکیلا ہم آتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں کسی بادشاہ نے، کسی شخص نے، کسی اور نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا، اور اگر یہ بائبل کا طریقہ ہوتا کہ واحد شخص اپنے آپ کو تکریم دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کرے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ خدا نے بھی اپنے لیے ایسا کیا ہے۔ تو خدا کو خود عزت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک ثبوت دیکھیے کہ یہ لفظ ہم جو ہے، یہ واقعی کثرت کے لیے اور جمع کے سینس میں ہے، یہ میجسٹی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو لکھا ہے نا کہ آؤ ہم انسان کو صورت اور شبیہ پر بنائیں، عبرانی زبان میں صورت اور شبیہ کا جو لفظ ہے یہ جمع میں آیا ہے۔ اگر میں لفظی ترجمہ کروں، آؤ ہم انسان کو اپنی صورتوں پر اور اپنی شبیہوں پر بنائیں۔ سوری، میں نے لفظ آؤ ایڈ کیا، آؤ یہاں پر نہیں آیا۔ ہم انسان کو اپنی صورتوں پر اور اپنی شبیہوں پر بنائیں۔ اگر لفظ ہم پلورل نہیں ہے تو آگے صورت کا لفظ جمع میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ تو ہم، یہ باپ، بیٹے اور پاک روح کی آپس میں مشورت ہے، ہم انسان کو بنائیں اپنی صورتوں پر اور اپنی شبیہوں پر۔ خدا نے انسان کو، یہ روانی کی غرض سے یہ ترجمہ اس کو سنگولر کیا گیا ہے، ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنائیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ہاں جی، باہر والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز بھی آ رہی ہے جی؟ چلیں، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اس کے لیے لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا ہے۔ ہو سکتا ہے کئیوں کو جو عبرانی زبان سے واقف نہیں ہے یہ لفظ مشکل لگ رہے ہوں، لیکن آپ اس سینس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا ایک ہے، پر اس کو الوہیم کہا گیا ہے جو کہ جمع کا لفظ ہے۔
تو واحد خدا کے لیے جمع کے لفظ کا استعمال ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ بائبل کا خدا اپنے اندر باپ، بیٹے اور روح القدس کی کثرت رکھتا ہے، اور اس کثرت کا اظہار خدا نے اپنے لیے لفظ ہم استعمال کر کے کیا۔ ہم انسان کو بنائے، اس ہم میں فرشتے شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ فرشتے مخلوق ہیں اور مخلوق تخلیق کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ آدم کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ ہم جو ہے یہ خود کو عزت و تکریم دینے کے لیے ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ایسا کوئی طریقہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ شخص کوئی ایک ہو اور وہ خود کو ہم کہہ کر متعارف کروائے۔ یہاں پر لفظ ہم، اور پھر پیدائش کی کتاب میں لفظ 11ویں باب میں لفظ ہم، اور پھر یسایہ نبی کے صحیفے میں ہماری طرف سے کون جائے گا؟ ہم کی نسبت سے کیا ہے جی؟ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تو یہ خدا کی ایک ذات میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات، میں اس پہلے سیشن کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ پہلے سیشن کا ٹائم 1 گھنٹے کا تھا، تیسرا سیشن تھوڑا سا مختصر ہوگا۔ دوسری بات، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ لفظ کیا ہے جی؟ ایک، اور ایک کے لیے عبرانی لفظ ہے جی بھائی، انتظامیہ اشارہ کر رہی ہے کہ تھوڑا سا انتظام ابھی ڈلے ہے، چلیں جی۔ جو ایک کے لیے جو لفظ ہے وہ اخاد ہے، اور ایک اخاد عبرانی زبان میں دیکھیں 2 قسم کے ون ہیں، ایک ہے ایبسلیوٹ ون اور ایک ہے کمپاؤنڈ ون، یعنی محض ایک، اور ایک ایسا ایک جو مرکب اکائی ہے۔ اخاد عبرانی زبان میں کمپاؤنڈ ون ہے۔ کمپاؤنڈ ون کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ایک جس میں ایک سے زائد چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کمپاؤنڈ ون ہوتا ہے۔ سو یہاں پر لفظ اخاد کا جو استعمال ہے وہ کمپاؤنڈ ون ہے، اور اس کا استعمال اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو دن اور رات ایک یوم، 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک دن ایک رات، دونوں مل کر ایک یوم، ایک بیوی ہے اور ایک میاں ہے، وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے، اور یہ میاں اور بیوی کی 2 اشخاص کی جو وحدت ہے اس کو ایک کہا گیا ہے، اخاد سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں، خدا نے نبی سے کہا کہ 2 چھڑیاں لے، ان 2 کو آپس میں باندھ دے، اور ایسے باندھنا کہ وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہی چھڑی معلوم ہو۔ ایکچولی کتنی ہے؟ 2، پر وہ باندھی گئی اور اب تیرے ہاتھ میں کتنی ہو گئی؟ ایک۔ وہاں پر بھی اخاد استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ایک بڑی جماعت جس کی تعداد تھاؤزنڈز میں ہے، اس کے لیے بھی لفظ اخاد استعمال ہوا ہے، لکھا ہے کہ اس جماعت نے یک زبان ہو کر کہا، تو وہاں پر لفظ اخاد استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے اور وہ واحد ہو گئے اور ایک اکائی کی طرح انہوں نے کام کیا۔ مطلب کیا ہوا جی؟ کہ جب خدا کو بائبل کہہ رہی ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو یہاں پر جو ایک کا لفظ ہے وہ مرکب اکائی ہے، وہ اخاد ہے۔ اخاد ایسا ایک ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، اور سب جب بائبل خدا کو ایک کہتی ہے تو بائبل مقدس میں خدا کا ایک ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اخاد کا اطلاق نہیں ہو سکتا اگر اس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی کثرت نہ پائی جائے۔ مرکب اکائی بنتی ہی اس وقت ہے، ثابت ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک سے زائد اشخاص ہوں اور وہ ایک ہوں۔ سو باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، اور ان کی جو وحدت ہے وہ ذات کی وحدت ہے، اور خدا کا جو سلوس ہونا ہے وہ اکانیم کے سبب سے ہے۔ آگے بڑھیں گے، چند حوالہ جات میں دیکھنا چاہوں گا۔ اچھا چلیے اس کو پہلے سیشن کو کلوز کرتے ہیں، تو سیکنڈ سیشن پہلے ہو جائے گا جی، کیونکہ ٹائم ابھی چائے میں زیادہ ہے۔ 2-4 حوالہ جات ذرا دیکھیے گا۔ پیدائش کی کتاب میں پہلا باب پہلی 3 آیات یوں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آگے چل کر آپ کو نظر آتا ہے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے۔ آپ کو یہاں پر خدا نظر آ رہا ہے اور خدا کی
روح جنبش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 48واں باب 16ویں آیت ضرور کھولیے، اس کو کھول کر پڑھیں گے۔ اڑتالیس 16 اس بات اکانیم ثلاثہ، یہ ہمارا جس میں ہم اکانیم کے اس بات کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس میں مطلوبہ حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اسپیکنگ پرسن کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جس وقت سے کہ وہ تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ اور زمین پر آنے کے بعد یسوع نے کیا کلیم کیا؟ زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بیٹا باپ کا بھیجا ہوا دنیا میں آیا۔ پھر مکاشفہ اور یسایہ میں تہری قدوسیت، قدوس قدوس قدوس، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کو۔ 3 بار لفظ قدوس کا استعمال ہونا۔ اگر آپ نئے عہد نامہ میں آ جائیں تو آپ کو بپتسمے کا ذکر تو میں نے پہلے کیا، یسوع پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، یسوع پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آتا ہے۔ یہ بیٹا ہے جو پانی کا بپتسمہ لے رہا ہے، خدا کا بیٹا۔ اوپر سے آواز کس کی آتی ہے جی؟ باپ کی۔ اور روح کبوتر کی صورت میں آ کر ٹھہرتا ہے۔ بیک وقت آپ کو 3 اکانیم اکٹھے نظر آتے ہیں۔ رومیو کا خط کھولیے گا، 15واں باب 30ویں آیت، میں آپ کی مدد کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ رومیو 15:30، اور اے بھائیو میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ جانفشانی کرو۔ کیا لفظ آپ نے پڑھے جی؟ میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر، یسوع مسیح کا ذکر، روح کی محبت کو یاد دلا کر روح اس کا ذکر، اور آگے لکھا ہے میرے لیے خدا سے دعائیں کرو، باپ کا ذکر۔ باپ سے ہم بیٹے کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اور رسول یہاں پر تینوں اکانیم کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 14ویں آیت، ایک بیپٹسمل فارمولہ ہے، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو، اور کوئی اور بیپتسمہ جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے علاوہ دیا جاتا ہے وہ ببلیکل بیپٹزم نہیں ہے اور وہ غلط ہے۔ دوسرا فارمولہ ہے بینیڈکشن فارمولہ، برکت کا فارمولہ۔ یہ اس کے لیے ذرا دیکھیے گا، دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 14ویں آیت، خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا یعنی باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت، یہ ہر عبادت میں ہم یہ کلمات برکات دیتے ہیں۔ تو یہ 3 اکانیم ہمیں کرنتھیوں کے خط میں 13ویں باب کی 14ویں آیت میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ افسیوں 4 باب 4 سے 6 آیت میں لکھا ہے ایک ہی روح ہے، ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ ہمیں ایک ساتھ یہاں پر ان 2 آیات میں بلکہ 3 آیات میں روح القدس کا، خداوند یسوع مسیح کا اور خدا کا ہمیں ایک ساتھ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ بڑا پہلا سیشن میں کلوز کرنے جا رہا ہوں، آخری اور بہت خاص پوائنٹ، دیکھا کیا ہے ہم نے؟ سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا۔ تو اس آیت کو ہم نے دیکھا کہ کیسے تثلیث کی تعلیم میں یہ فٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم وحدت کو نہیں چھوڑتے۔ تثلیث وحدت کا انکار نہیں، وحدانیت کا انکار نہیں، بلکہ تثلیث وحدانیت کی وضاحت ہے۔ اس آیت میں خدا کو الوہینو، ہمارا خدا الوہیم کہا گیا۔ الوہیم خود جمع کا لفظ ہے، خدا خود کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح جو یہاں پر ایک کا لفظ ہے وہ مرکب اکائی ہے۔ ایک لفظ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جو ایبسلیوٹ ون ہے وہ یخید ہے عبرانی زبان میں، یخید، اور یخید عبرانی بائبل میں صرف 2 بار آیا ہے، اور دونوں بار وہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اب کرتے کیا ہے وننس والے؟ وہ مرکب اکائی کو استعمال کرنے کی بجائے لفظ اخاد سے یخید کا مطلب لیتے ہیں،
تو لفظ اخاد کا مطلب ہے مرکب اکائی، یعنی ایسی اکائی جس میں کثرت پائی جاتی ہے. اور جب ہم خدا کو اخاد کہتے ہیں تو پھر ایک ذات میں اقانیم کی کثرت کا ہونا یہ اس ایک میں ایک سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اخاد کمپاؤنڈ ون ہے، یونیفائڈ ون ہے، یونائٹڈ ون ہے، ایبسلیوٹ ون نہیں ہے. تو اخاد سے بدتی عناصر یخید کا مطلب لیتے ہیں، یعنی ایبسلیوٹ ون، اس کے علاوہ کوئی اور اقنوم نہیں ہے. ایسا نہیں، بائبل مقدس میں اسے اخاد کہا گیا ہے جو کہ مرکب اکائی ہے. بہت خاص پوائنٹ جی، بائبل مقدس ہمیں ان پرسنز کی کمیونیکیشن دکھاتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کمیونیکیشن دکھاتی ہے. اگر باپ بیٹے سے الگ ہے، ایک ہوتا ہے جی خود کلامی، خود سے باتیں کرنا، وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ کئی بار خود کلامی کرنے والے کو پاگل سمجھا جاتا ہے، کل ہی گلاں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال پرسنس کی کمیونیکیشن، اگر باپ خود بیٹا ہے اور بیٹا خود باپ ہے، ایک جوہر ایک شخص، تو پھر ان کی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہو سکتی. تو ہمیں بائبل مقدس میں باپ اور بیٹے اور رول اس کے درمیان کمیونیکیشن نظر آتی ہے. پہلی کمیونیکیشن باہمی مشورت تھی، ہم انسان کو بنائیں. پھر دوسری کمیونیکیشن یسایہ 6:8 آیت، یہ جگہ جگہ ہے لیکن میں نے کچھ ورسز سلیکٹ کی ہیں. وہاں پر بات ہو رہی ہے ہماری طرف سے کون جائے گا. اچھا، کچھ اس کا اطلاق یسایہ پر کرتے ہیں لیکن اس کا اطلاق یسایہ پر نہیں ہو سکتا. اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ آپ ذرا غور سے وہاں پر کانٹیکسٹ کو پڑھیے گا. ہماری طرف سے کون جائے گا. پھر یوحنا کی جلد 7واں باب پہلی آیت سے لے کر 26ویں آیت تک آپ کو باپ اور بیٹے کی گفتگو نظر آتی ہے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ مجھے وہ جلال دے جو دنیا کی پیدائش سے پیشتر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا. کمیونیکیشن. اور پھر وہ کہتا ہے باپ میں نے ان کو نہیں کھویا جو دنیا میں سے تو نے مجھے دیے، ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا. آپ کو باپ اور بیٹے کی جگہ جگہ کمیونیکیشن نظر آتی ہے. اور بیٹا بھی باپ سے بات کرتا ہے اور باپ بیٹے سے بات کرتا ہے. اگر آپ عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں، بیٹے کی بابت باپ کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے آئے خدا تیرا تخت عبدالباد رہے گا. بیٹا باپ سے بات کرتا ہے، باپ بیٹے سے بات کرتا ہے. بیٹے کو 2 بار آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور اگر آپ زبور 110 دیکھیں، زبور 110 کی پہلی آیت، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. اور بزرگ داؤد نے اس زبور کو لکھا اور اس کو اناجیل میں کوٹ کیا گیا اور کہا گیا داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے. تو پھر وہ داؤد کا بیٹا کیوں کر ہوا. یہاں پر باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. روح القدس کی کمیونیکیشن آپ کو نظر آتی ہے. رومیو 8واں باب 26ویں اور 27ویں آیت. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے. تو یہ اس پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بائبل مقدس باپ اور بیٹے کو 2 دکھاتی ہے. ہم نے کئی حوالہ جات دیکھے. پھر برابری کا ذکر ہے، دانے ہاتھ کا ذکر ہے، پھر پاکرو کا ذکر ہے. پاکرو کو دوسرا مددگار کہا گیا ہے. دوسرے کا مطلب ہے کوئی پہلا مددگار بھی ہے. پہلا مددگار خود یسوع مسیح ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، اور اس نے جا کر اپنی طرح کا دوسرا مددگار ایلوس پیراکلیٹوس اپنی طرح کا دوسرا مددگار روح کو ہمارے لیے بھیجا. اور اگر باپ خود بیٹا ہے اور بیٹا ایک ہی شخص ہے تو پھر ان کی آپس میں کمیونیکیشن ممکن نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ باپ اور بیٹا آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، بیٹا باپ سے بات کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں اقانیم کا
सबूत मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में हमने पुराने अहद के हवाला जात को देखा, एक साथ हमें तस्वीर नज़र आती है, नए अहद में हवाला जात को देखा, एक साथ हमें तस्वीर का जिक्र नज़र आता है, उनकी आपस में कम्युनिकेशन नज़र आती है। अब ये जो 3 पर्सनस हैं, अगले सेशन में आप सीखेंगे कि ये तीनों जो हैं ये हैं क्या, इनकी असल क्या है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ से पहले कोई आपका क्वेश्चन हो